نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا درس قرآن سورۃ یوسف، جب عزیز مصر نے بھاری رقم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تو اپنی بیوی سے کہا، جس کا نام زلیخا تھا، کہ یہ ہمارے کام بھی آئے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے اور جوان ہوئے، لیکن چونکہ انتہائی حسین و جمیل تھے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر اور حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے مختلف انداز سے چالیں چلنا شروع کی اور جال بچھانا شروع کیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اور ایک دفعہ ان کو کسی کام کی غرض سے اپنے خاص کمرے میں بلایا اور پیچھے سے ہر کمرے کے دروازے کو تالا لگاتی آئی۔ وہاں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریفیں شروع کی، ان کے حسن کی تعریفیں شروع کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو مجھ سے گناہ کا تقاضا کر رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو گناہ کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوئے۔ اب قرآن پاک نے یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ زلیخا نے ارادہ کیا کہ حضرت یوسف سے اپنی بری خواہش پوری کرنے کا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آگے آ جائیں گی، لیکن آیت کو سمجھیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے گناہ کا پختہ ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا۔ اب کوئی ہم سے پوچھے گا کہ الفاظ ایک ہیں، وہاں معنی اور یہاں معنی اور، تو لفظ ہم کا معنی عربی زبان میں پختہ ارادہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور طبعی میلان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ طبعی میلان کیا ہے؟ کہ جس طرح انسان نے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا ہو اور سخت پیاس بھی لگی ہو، اس کے سامنے ٹھنڈا شربت رکھ دیا جائے تو انسان کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے کہ اس کو پی لوں، لیکن ایمان والا بندہ اس کو پینے کا یا روزے کے توڑنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن دل چاہتا ہے کہ پی لوں۔ یہ دل چاہنا یہ طبعی میلان ہے، لیکن اس کو پی لینا اور روزے کو توڑ دینا یہ ہوتا ہے پختہ ارادہ۔ اسی طرح اگر خلوت میں جہاں کوئی نہ ہو، نامحرم عورت آ جائے تو گناہ کا طبعی تقاضا پیدا ہو جانا یہ اور چیز ہے، لیکن گناہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اس طبعی تقاضے پر عمل کرنا کا اللہ کے نبی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس زلیخا نے پکا ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا، غیر اختیاری طور پر طبعی خیال آیا۔ اب یوسف علیہ السلام اس گناہ سے کیسے بچے؟ وہ دلیل شریعت کی وجہ سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زنا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس علم کے مطابق جو اللہ نے دیا تھا اس کے قریب بھی نہیں گئے،
اللہ فرماتے ہیں لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھ لیتے تو شاید، اب وہ برہان کیا تھی، وہ دلیل کیا تھی؟ مفسرین نے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں۔ بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ زلیخا اس کمرے میں اپنے بت جس کو وہ سجدہ کرتی تھی اس پر اپنا دوپٹہ اتار کر ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس سے تو تجھے شرم آتی ہے جو دیکھ نہیں سکتا، اور جو خدا دیکھ سکتا اس سے شرم نہیں آتی۔ بعض نے کہا دلیل سے مراد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئی، وہ اپنی انگلی اپنے دانتوں سے افسوس کے ساتھ کاٹ رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا جس طرف یہ تجھے بلا رہی ہے یہ جرم نہ کرنا۔ بعض نے کچھ اور بھی لکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری ہی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خدا نے بچانا تھا۔ دلیل اس کی نبوت بھی تھی، دلیل اس کی علم شریعت بھی تھی، اور اس کی دلیل طبع سلیم بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کے قریب نہیں گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ تو کتنی عجیب عورت ہے، ایک شخص نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، مجھے گھر میں ٹھکانہ دیا، میری بچپن میں پرورش کی، تو میں اس کے گھر میں بھلا کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ تو نے یہ بات سوچ کیسے لی ہے؟ اس وقت جب یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے تو وہ دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ دروازے کے تالے جو ہے وہ خود بخود ٹوٹتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت کو کام میں لائے، یہ نہ سوچے کہ یہ نہیں ہوگا، نہیں، جو اس کے بس میں ہے وہ انسان کرے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے وہ اس کا خدا کر دے گا۔ جب یہ آخری دروازے سے باہر نکل رہے تھے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، پہنچے تو دیکھا عزیز مصر کھڑا ہے۔ اب عزیز مصر دیکھ رہا ہے کہ حضرت یوسف بھی اسی کمرے سے نکل رہے ہیں اور اس کی بیوی بھی اسی کمرے سے نکل رہی ہے، تو کام خراب ہو گیا ہے۔ اب عورت کی چلاکی دیکھیں، زلیخا کی چلاکی دیکھیں کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً ایک بات کہہ دی، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ فوراً کہا کہ آپ بتائیے سردار اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ رکھتا ہو؟ ہاں، پھر خود ہی دو سزائیں تجویز کر دیں کہ یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے اور یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ فوراً خود ہی سزا بھی تجویز کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے، کیونکہ دل کے اندر محبت تھی اور خاوند کے تان سے بھی بچنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے تک جیل میں ڈال دیا جائے، چلیں کبھی جیل کا دورہ کرتے ہوئے دیکھ لیا کروں گی، اور سزا تجویز کر دی، چلیں کچھ سزا مل بھی گئی پھر بھی تو اسی گھر میں رہے گا تو پھر بھی دیکھ لیا کروں گی، اس لیے فوراً الا ان یسجن او عذاب علیم، دو سزائیں تجویز کر دی۔ اب بڑا عجیب موقع تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تو صفائی پیش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اس لیے کہ جہاں انسان پہ الزام لگ رہا ہو اگر اس موقع پہ انسان خاموش رہے تو گویا اس نے اس الزام کو قبول کر لیا۔ ایسے موقع پر اپنی صفائی پیش کرنا ہی دینی مسئلہ ہے۔ اب اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی میں کچھ کہتے، اللہ نے ان کے لیے صفائی کا وکیل کا بندوبست کر دیا۔ اور عزیز مصر کے گھر میں ایک بچہ تھا، وہ فوراً بولا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ بچہ جو اتنی کم عمر کا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، اگر وہ صرف اتنی بات ہی کہہ دیتا
کہ یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے، بات تب بھی کافی تھی، لیکن نہ بولنے کی عمر کے میں بچہ جو بول رہا ہے، اور پھر بولا بھی ایسا، گفتگو بھی ایسی کی، بات بھی ایسی کہی جسے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے دلیل کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، یوسف کی قمیص چیک کر لی جائے، اگر تو وہ سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے زلیخا سچی، یوسف جھوٹے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف کی قمیص پچھلی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی، یوسف سچے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیص چیک کی گئی وہ تو پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب یہ بات دیکھتے ہی عزیز مصر بات کو سمجھ گئے کہ میری بیوی جھوٹی ہے اور یہ غلام سچا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ عزیز مصر کو غصہ آتا اور وہ بیوی کو گھر سے نکال دیتا یا اس کو سزا دیتا، لیکن اسے یہ غصہ نہیں آیا، طیش نہیں آیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں اس کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس میں غیرت کی کمی تھی، یا پھر اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہونا تھا کہ اسے غصہ نہ آئے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک بات کہی کہ بس آپ جانے دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تیرا جرم ہے، تو معافی مانگ۔ یہ جملے عزیز مصر کے ان کید کن انہو من کید کن، یہ تیرا مکر ہے۔ پھر فرمایا ان کید کن عظیم، تم عورتوں کے جو مکر ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان کید کن عظیم، عورتوں کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ جملہ ہر عورت پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی بہت سی نیک بندیاں، صالح عورتیں، اللہ والیاں، خامدوں کی خدمت گزار، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، خامد کے گھر بار اولاد کی تربیت کرنے والی، یہ جملہ ان پر نہیں فٹ آ سکتا۔ بہرحال معاملہ تو فوری طور پہ رفع دفع ہو گیا، لیکن خبر محل میں پھیل گئی، محل سے نکل کر شہر میں پھیل گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا کو طعنہ دینا شروع کیا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام پہ فریفتہ ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی، تجھے کچھ حیا کرنی چاہیے تھی۔ تو زلیخا نے کہا کہ تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، مجھے طعنہ کیوں دیتی ہو؟ اگر تم دیکھ لیتی، دیکھنے کے بعد طعنہ دیتی تو طعنہ بنتا تھا، تم نے دیکھا ہی نہیں اس کو، تو نے کہا کہ پھر دکھاؤ۔ زلیخا نے ان ساری عورتوں کی مہمانی کی، دسترخوان بچھوا دیے، پھل رکھوا دیے، چھریاں رکھوا دی، اور جب وہ پھل کاٹنے لگی تو حضرت یوسف سے زلیخا نے کہا اخرج علیہن، ذرا اس طرف کو تشریف لائیں۔ اب جب وہ ان کے درمیان سے گزر کے جا رہے تھے، ان کی نظریں اٹھی، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب ان کی نظریں اٹھی تو بس پھر اٹھی رہ گئی، پتھرا گئی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ، اور ان کی زبان پہ بے ساختہ جملہ آیا حاشا للہ، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ عام فرشتہ بھی نہیں ہے، یہ کریم فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا کہ بس آپ مجھے طعنہ دے رہی تھی، کیا آپ کا طعنہ مکمل ہو گیا؟ اب سمجھ میں آئی کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اب ان کے قرآن کہتا ہے انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، وقطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ لیے۔ کاٹنا پھل چاہتی تھی، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر ایسی مست ہوئیں، ایسی مگن ہوئیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کٹ رہا ہے یا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی تو وہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھو کیا ہو گیا۔
یہاں مجھے یاد آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک شعر ہے، ہاں فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی۔ جن عورتوں نے زلیخا کو طعنہ دیا تھا جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، ہاتھ کاٹ لیے، اگر وہ میرے محمد علیہ السلام کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ یہ جملہ حضرت عائشہ نے کیوں کہا، اس کو سمجھیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد علیہ السلام نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اور حضرت یوسف صرف نبی ہیں۔ نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے جس سے اوصاف نکلتے ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جسے اوصاف ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو حسن ملا ہے۔ ہمارے نبی مرکز حسن ہیں، حضرت یوسف شاخ حسن ہیں۔ ہمارے جسم میں دل مرکز بدن ہے اور ہاتھ شاخ بدن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے شاخ بدن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کاٹا، اور اگر وہ عورتیں مرکز کے حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز کا جو بدن کا مرکز دل تھا پھر وہ اسے کاٹ ڈالتی۔ کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹے، اگر وہ حسن محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ تو ان عورتوں کی یہ بات ذرا سمجھے جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، اور یہ کیوں کہا کہ یہ فرشتہ ہے، بلکہ فرشتہ بھی کریم ہے؟ اس کو سمجھیں، اگرچہ اس کا کچھ ذکر پہلے بھی گزرا۔ انسان کے اندر اللہ نے دو صفات رکھی ہیں، ایک فرشتوں والی اور ایک جانوروں والی۔ فرشتوں کی صفت ہے مان کر چلنا، اور جانور کی صفت ہے من مانی کرنا۔ فرشتوں میں صرف ایک ہی صفت ہے، مان کر چلنا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ان میں دوسری صفت ہے ہی نہیں من مانی کرنے کی۔ اور جانوروں کے اندر بھی ایک صفت ہے من مانی کرنے کی، مان کر چلنے کی صفت نہیں ہے۔ اب انسان میں اللہ نے دو صفتیں رکھی ہیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ انسان من مانی کرتا ہے یا مان کر چلتا ہے۔ اگر یہ من مانی کی صفت نہ ہو پھر انسان مان کر چلے، یہ تو انسان کا کوئی امتحان ہی نہیں ہے۔ امتحان تو بنتا ہی تب ہے کہ من مانی کرنے کی صفت اور مادہ اور قوت موجود ہو، پھر بھی یہ مان کر چلے۔ تو اگر انسان من مانی کرے اور مان کر نہ چلے تو قرآن کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اگر یہ انسان جس کے اندر دونوں صفتیں ہیں، من مانی کرنے کی بھی اور مان کر چلنے کی بھی، اس وقت یہ مان کے چلتا ہے، من مانی چھوڑ دیتا ہے، من مانی کی صفت کو مغلوب کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، تو پھر اس کی صفت ان ھذا الا ملک کریم، پھر یہ کریم فرشتہ ہے، عام فرشتہ نہیں۔ عام فرشتہ تب ہوتا جب اس کے اندر ایک ہی صفت ہوتی مان کر چلنے کی، نہ مان کر چلنے کی صفت ہی نہ ہوتی تو پھر یہ فرشتہ تھا۔ نہیں، اس کے اندر دو صفتیں تھیں، من مانی کرنے کی بھی اور مان کر چلنے کی بھی۔ اس نے مان کر چلا، من مانی کرنے والے صفت کو چھوڑا تو یہ عام فرشتوں سے بڑھ گیا۔ اس لیے ان عورتوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے، اور صرف فرشتہ ہی نہیں بلکہ فرشتہ بھی کریم، جو مان کر چلتا ہے، من مانی کر سکتا ہے لیکن مان کر چلتا ہے۔ تو یہ ان عورتوں نے جو ہے بڑی عجیب تشریح کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر جو ہے زلیخا نے ان عورتوں کو مزید مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فوراً کہا یا ربی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے جیل بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ،
اے اللہ اگر آپ مجھ سے گناہ کو دور نہ کرتے، میری مدد نہ کرتے، تو ہو سکتا تھا کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ یہاں ایک لفظ ہے، اس پہ غور کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے حضرت یوسف سے گناہ کو دور رکھا۔ باریک بات سمجھے اس کو، ہم نے حضرت یوسف سے گناہ کو دور رکھا، دور کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا ہم نے یوسف کو گناہ سے دور رکھا، نہیں، ہم جو ہیں، میں اور آپ وہ ہیں جو گناہ سے الگ ہوتے ہیں، ہم گناہ سے دور ہوتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس سے گناہ الگ ہو جاتا ہے، گناہ دور ہو جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف سے گناہ کو الگ کر دیا، دور کر دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ان کے مکر و فریب کو دور نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ ان عورتوں کا مکر بھی خدا نے دور کر دیا، اور گناہ کو بھی اللہ نے دور کر دیا۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھائیں، انبیاء کی عصمت، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی گناہ نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، معصوم ہونے کا معنی یہ کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نبی اپنی حفاظت خود کرتا، نہیں، بلکہ معصوم ہونے کا مطلب اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ نبی کی نبوت کا اعلان، نبی اپنی نبوت کا اعلان خود نہیں کرتا، بلکہ اللہ جو ہے وہ اپنے نبی سے نبوت کا اعلان کرواتا ہے، اس لیے اللہ ہی اپنے نبی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ کیونکہ اگر نبی سے گناہ ہو جائے تو الزام نبی پر نہیں لگے گا، بلکہ الزام اللہ پہ لگے گا کہ نبوت کے لیے اللہ نے کیسا بندہ منتخب کیا، کیا اللہ کے پاس اچھی صفات والا بندہ نہیں تھا؟ اس لیے جو ہے اللہ خود جو ہے اپنے نبی کو گناہ سے محفوظ رکھتے، اس سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، سخت گرمی میں دن کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے، یہ سخت سردی میں رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے اگر کچھ چھوٹا بچہ گلی میں گھوم رہا ہو، پھر رہا ہو، نہ پاؤں میں جوتی ہو، نہ سر پہ کپڑا ہو، حالت غیر ہو رہی ہو، تو لوگ کہیں گے بڑی عجیب ماں ہے، بس جس کو جننے کا ہی شوق تھا اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی کہ اس موقع پر یہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، ننگا سر باہر پھر رہا ہے، کیونکہ بچے کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جل شانہ اپنے نبی سے نبوت کا اعلان خود کرواتے ہیں تو گناہوں سے بھی خود بچاتے ہیں، حفاظت بھی خود کرتے ہیں۔ اللہ ہی نبی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں، اس لیے تو اپنے نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ اگر بچہ کسی چیز سے نہ بچے تو الزام ماں باپ پہ لگتا ہے، اور اگر نبی سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو الزام اللہ پہ لگے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ اپنے نبی سے نبوت کا اعلان بھی کرواتے ہیں اور گناہ سے بھی بچاتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایک اور مثال سمجھیں، ایک روایت کے اندر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما تزوجت شيئا من نسائی ولا زوجت شيئا من بناتی الا باذن جاءني به جبریل عن اللہ عز وجل، میں نے جب بھی کسی کی بیٹی سے نکاح کیا تو خدا کی وحی سے کیا، میں نے جب بھی اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی تو اللہ کے حکم سے یعنی وحی سے دی۔ اب یہاں ایک بات کو بڑی باریکی سے سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، الزام ایک حضرت عائشہ پہ لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا دفاع نہیں کیا۔ آپ دفاع تب کرتے جب آپ عائشہ سے خود نکاح کرتے، آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ نکاح چونکہ اللہ کے حکم سے ہوا تو صفائی بھی اللہ نے خود دی، کیونکہ عائشہ حضور علیہ السلام کا انتخاب نہیں تھی بلکہ اللہ کا انتخاب تھی،
اس لیے جب اللہ کا انتخاب تھی تو دفاع آپ کے ذمہ نہیں تھا، بلکہ دفاع جو ہے وہ اللہ کے ذمہ تھا۔ اس لیے اللہ نے جو ہے صفائی بیان کی اور سورۃ النور کے کئی رکوع جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں اتار دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا نبی کی معصوم حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، انتخاب خدا کا ہے۔ جب انتخاب خدا کا ہے تو حفاظت بھی خدا کے ذمہ ہے، گناہ کو دور کرنا بھی رب کے ذمہ ہے، بچانا بھی رب کے ذمہ ہے۔ بہرحال وہ تدبیر، وہ رائے جو زلیخا نے اپنے خامد کو دی تھی، اپنے اوپر سے وہ لوگوں کی باتیں دھونے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا، کیونکہ عزیز مصر یہ سمجھتا تھا کہ قصور بیوی کا ہے، یوسف کا نہیں، لیکن مسئلہ میرے گھر کا ہے، اس لیے لوگوں کی زبانیں چپ کرانے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، کچھ دن گزرے تھے، کچھ قیدی آپ کے قریب ہونے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کے پاس بیٹھنے لگے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے قید میں کہہ دیا کہ یوسف ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پیار نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا کہ جب بھی مجھ سے کسی نے محبت کی ہے تو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، لہذا تم مجھ سے پیار اور محبت نہ کرو۔ میری پھوپھی نے مجھ سے پیار کیا تھا تو چوری کا الزام مجھ پہ لگا تھا، پھر میرے باپ نے مجھ سے پیار کیا تو کنویں میں میں ڈالا گیا، غلام بنا کر میں بیچا گیا، جلا وطن میں کیا گیا، پھر زلیخا نے مجھ سے محبت کی تو جیل میں مجھے جانا پڑا۔ اب اگر تم پیار کرو گے تو نہ معلوم پھر کیا مصیبت آئے گی۔ تو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ بیان کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے انبیاء علیہ السلام کے مسائل، عقائد اور ان کی معصومیت کے بارے میں جو عقائد اہل سنت والجماعت ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔